اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، درونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ بہت سی بیماریوں کے علاج ہم نے اپنی ویڈیو میں ڈالے ہیں، تو آج ہم آپ کے لیے خاص اور بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں، تو ویڈیو ضرور پوری سنیے گا تاکہ آپ کو صحیح بات کا پتہ لگے کہ یہ جو مسئلے مسائل ہمارے ساتھ بنتے ہیں آخر کیوں بنتے ہیں، تاکہ ان سے ہم پرہیز کریں تو آنے والے وقت میں ایسی چیزیں نہ ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل گردوں کی بیماریاں اور پتے کی بیماریاں، مثانے میں پتھری، گردے میں پتھری، پتے میں پتھری، یہ انتہائی خطرناک ہوتی جا رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ مرض ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، روحانیت میں اس کا علاج کیا ہے۔ گردوں میں پتھری ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، پہلے وہ 6 ماہ کے کورس کراتے ہیں۔ 6 ماہ کے اندر ہوتا کیا ہے کہ معدہ بھی خراب، جگر کا بھی بیڑا غرق، معدے کا بھی بیڑا غرق، جگر کا بھی، اور پتھری وہیں کی وہیں۔ آپ انجیکشن لگوا لیں اور حکیم کی دوائی کھاتے ہیں، لیکن پتھری بعض اللہ مہربانی کرتا ہے کہ جس کی نکل آتی ہے، لیکن بہت سے 85% لوگوں کی پتھری نہیں نکلتی، ان کو آپریشن ہی کرانا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے کہ آپ کو آپریشن نہ کرانا پڑے اور پیتے کی جو پتھری ہے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کے نکل جائے، گردوں کی پتھری بھی ریزہ ریزہ ہو کے نکل جائے، مثانے کی پتھری ہے ریزہ ریزہ ہو کے نکل جائے، انشاءاللہ عزیز یقین ہمارا اور پختہ ہونا چاہیے، میرا یقین پختہ ہے، آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ قرآن نے جو کہہ دیا کہ ہم نے اس میں ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت رکھ دی ہے، تو سمجھنے والوں کے لیے اس میں یہ آیت کافی ہے۔ اسی حوالے سے جو گردوں میں پتھریاں بنتی ہیں، پتوں میں بنتی ہیں، یہ کیوں بنتی ہیں؟ آج کل جو ہر ڈش میں ہر روز جو ہم چاول کھاتے ہیں، یہ چاول کھانے سے گردوں میں پتھریاں اور پیتے میں پتھری بنتی ہے، چاول کھانے سے۔ عورتیں چاول چھوڑتی نہیں، تو کم سے کم چاول کا استعمال کرو تاکہ یہ چیز پیدا ہی نہ ہو۔ یاد رکھنا، گردے کے معاملات میں آپ کبھی بد پرہیزی نہ کرنا۔ اگر یہ گردے خراب ہونا شروع ہو جائیں اور ایک لمٹ سے باہر چلے جائیں، پھر زندگی بھر اس کا علاج نہیں ہے، اور زندگی بھر آپ میڈیسن کھاتے رہیں، آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس چیز کو۔ گردے فیل ہونے کی طرف جب جاتے ہیں، قبل اس کے فیل ہونے کی طرف جائیں، فوراً سے پہلے آپ اس کا علاج شروع کر دیں، مکمل پرہیز کریں، تب آپ اس پر ایک بہت بڑی بیماری سے آپ بچ جائیں گے، ورنہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ گردوں میں انفیکشن ہے، ورم آ گیا ہے، فوراً سے پہلے آپ اس کا علاج کروائیں، فوراً سے پہلے الٹراساؤنڈ وغیرہ کرائیں، جو میڈیسن جتنا عرصے کا کورس ہے انشاءاللہ وہ کرائیں۔ گردے کے معاملے میں آپ ذرا بھی لاپرواہی نہ کریں، کہ گردے خراب ہو گئے تو سمجھ لیں آپ کی پوری باڈی تباہ ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اسی حوالے سے کہ اگر آپ کے کسی رشتہ دار کے یا آپ کے اہل محلہ میں کسی کے گردے میں پتھری ہے اور مثانے میں پتھری ہے، پتے میں پتھری ہے، اللہ پاک نے
ایک سورہ مبارکہ اتاری ہے، سورہ بقرہ آیات نمبر 74، 74، آیت نمبر 74۔ آپ اس کو 7 بار پڑھیں، 7 بار پڑھ کے گلاس پانی پہ دم کریں۔ دم کرنے کے بعد آپ ایک نئی چھری لیں۔ نئی چھری سے جب آپ اس گلاس میں آپ دم کر لیں تو وہ نئی چھری جو ہوگی وہ آپ اس گلاس میں ڈپ کر کے اس کو ایسے کر کے آپ نے کراس مارنا ہے، ایسے کر کے کراس مار کے آپ نے وہ پانی 3 سانسوں میں اللہ کا نام لے کے پئیں۔ انشاءاللہ عزیز آپ یہ کرتے جائیں، پتری جیسی بھی پتری ہوگی انشاءاللہ ریزہ بن کے وہ نکل جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور اپنے کمنٹ ضرور لکھیں کہ اگر آپ کو جسمانی کوئی بھی تکلیف ہے جس سے آپ بیزار ہیں کہ آپ کو علاج کرا رہے ہیں لیکن آپ میڈیسن کھا کے تنگ آ گئے ہیں، آپ کی وہ تکلیف نہیں جا رہی، آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بہت ہی معقول اور آسان وظیفہ بتائیں گے جس سے آپ کی وہ بیماری بھی دور چلی جائے گی اللہ کے حکم سے۔ بے شک اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔